لیکن جس بات کو ہمارے دین نے سمجھایا ہے وہ یہ کہ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں کہ ہم لاشعوری طور پر وہ جھوٹ بول جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کا گناہ اس سے لازم آ جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات بے خیالی میں ہم ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں جو واقعے کے خلاف، جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ واقعے کے خلاف۔ کوئی شخص کسی بات پر اصرار کر رہا ہے، اب اس اصرار کو ٹلانے کے لیے کوئی جملہ منہ سے نکال دیا جو واقعے کے خلاف ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا جا رہا تھا، اور اس میں بہت سی خواتین دلہن بنانے میں شریک تھیں، جن میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، جو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت جعفر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے نکاح میں تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سرکردگی میں خواتین جو ہیں وہ حضرت عائشہ کو دلہن بنا رہی تھی۔ اب دلہن بنانے کا بھی قصہ یہ ہے کہ آج کا دلہن بنانا نہیں ہے کہ جیسے آج کل دلہن بنائی جاتی ہے تو ایک طومار ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے لیے کیا کیا لوازم قرار دیے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسے زیور ہونا چاہیے، ایسا سنگار ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے معاشرے میں ایک طومار بنایا ہوا ہے۔ وہاں سیدھے سادے طریقے سے دلہن بنائی جاتی تھی۔ اور پھر بیچ میں بات یاد آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کافی بعد وہ ایک مرتبہ فرمانے لگی کہ دیکھو یہ ایک کپڑا دکھایا جس کے اوپر وہ چھینٹ کا کپڑا تھا، یعنی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول کے نشان بنے ہوئے تھے، پھول کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ اسے دکھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ دیکھو یہ چھینٹ کا کپڑا ہے، یہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کے زمانے میں یہ کپڑا جو ہے اگر کسی خاتون کے پاس ہوتا تھا، پورے مدینے میں ایک خاتون کے پاس ہے، تو وہ بڑی سمجھی جاتی تھی کہ اس کے پاس بڑے اعلیٰ درجے کے کپڑے ہیں۔ تو اگر پورے مدینے میں کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تھا تو یہ کپڑا اس سے مانگ کر لے جاتی تھی، بھائی آج ہمارے ہاں شادی ہے، ہمیں دلہن بنانا ہے، آپ اپنا یہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے دیجئے تاکہ ہم اس سے اپنے دلہن کو پہنائیں، دلہن بنائیں۔ کہتے ہیں یہ کپڑا ہوتا تھا، اور آج میری خادمہ ہے، میری کنیز ہے، اس کو بھی اگر میں دے دوں یہ کپڑا پہننے کو تو وہ ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو نہیں پہنتی ایسا کپڑا۔ تو آج خادمہ اور کنیز بھی اس کو پہننے سے ابا کرتی ہے اور اس سے ناک منہ چڑھاتی ہے، اور اس زمانے میں دلہن بنانے کے لیے بھی یہ کپڑا باقاعدہ مستعار لیا جاتا تھا عورتوں سے۔ تو وہ سیدھا سادہ زمانہ تھا، تو دلہن حضرت عائشہ کو بنایا جا رہا تھا اسی سادگی کے ساتھ، اور اسی حالت میں ان کی رخصتی اس طرح ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر بلا لیا گیا۔ خواتین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر یہ لے گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب خواتین حضرت عائشہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ اب وہ فرماتی ہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں حضرت عائشہ کو، تو وہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی اور سامان ہی نہیں دیکھا ہم نے، دودھ رکھا ہوا تھا، دودھ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ خود تناول فرمایا اور اس کے بعد حضرت عائشہ کو پیش کیا کہ بھائی پینے کے بعد کہ آپ
دودھ پی لو۔ حضرت عائشہ شرمانے لگی، یعنی دودھ پینے سے شرمانے لگی۔ تو میں نے کہا ان سے، حضرت عائشہ سے، کہ دیکھو بھائی شرماؤ نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دودھ مل رہا ہے، یہ تو بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو رد نہیں کرو، پی لو۔ تو حضرت عائشہ تو حضرت اسما کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے وہ مجھ سے لے کر پی لیا۔ جب پی لیا تو بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اب ایسا کرو، تم پی لو دودھ، اور جو یہ عورتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی پلا دو۔ تو حضرت اسما کہتی ہے میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے، دودھ پینے کی خواہش نہیں ہے۔ اور دوسری عورتوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ بس ہمیں خواہش نہیں پینے کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ لا تجمعنا کذبا وجوعا، کہ ارے بھائی عورتوں تم دو چیزوں کو جمع نہ کرو، کہ بھوکی بھی ہو اور جھوٹ بھی جمع کر لو، بھوک کے ساتھ جھوٹ بھی جمع کر لو۔ یعنی ایک طرف تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، حالانکہ اندازہ ہے کہ خواہش ہے کیونکہ بھوکی ہو، تو بھوک بھی ہے اور بھوک کے ساتھ تم جھوٹ بھی جمع کر رہی ہو، تو دونوں چیزوں کو جمع نہ کرو۔ تو اسما کہتی ہے مجھے ایک دم سے تنبہ ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دوسرے کی پیشکش کے جواب میں یہ کہہ دے کہ مجھے خواہش نہیں، یا میں نہیں پینا چاہتا، یا دل نہیں چاہ رہا، یہ کہہ دے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں کوئی کھانے کی چیز پیش کی اور تمہارا دل بھی چاہ رہا تھا اور تم یہ کہہ دو کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کا ایک اہم حکم تمام خواتین کو بتا دیا۔ اب دیکھو ہماری اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات کتنے پیش آتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کسی نے کوئی چیز کھانے پینے کی پیشکش کی اور تکلفاً یہ کہہ دیا کہ نہیں خواہش نہیں، حالانکہ خواہش موجود تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق، آپ کی نص کے مطابق یہ گناہ ہے، یہ کذب ہے، مگر کتنا ہمارے معاشرے میں عام رواج پھیلا ہوا ہے اس کا کہ ایسے موقع پہ ہم کہہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں تو بھائی بجائے یہ کہنے کے کہ خواہش نہیں، آپ کوئی ایسا جملہ کہو کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، کوئی ایسا جملہ کہو کہ جس سے اگر فرض کرو نہیں کھانا چاہتے کسی وجہ سے تو کوئی عذر ایسا پیش کر دو کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں۔ اگر واقعی خواہش نہیں ہے ٹھیک ہے کہہ دو خواہش نہیں ہے، لیکن اگر ہے دل میں چاہ تو رہے ہو، چاہ رہا ہے دل، پھر یہ کہنا کہ دل نہیں چاہ رہا یہ جھوٹ ہو گیا۔ لہذا یہ کہنے کے بجائے بھائی میں اس وقت نہیں کھانا چاہتا، یا اس وقت مجھے کچھ عذر ہے، میں اس وقت کسی اور اگر کوئی اور کام جانا ہے تو اس کے لیے عذر پیش کر دو جو واقعے کے مطابق ہو، لیکن غلط بات مت کہو، ناجائز بات مت کہو کہ جو زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو کہ جو واقعے کے خلاف ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا